سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1012 111 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دیں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ سو بنی اسرائیل سے پوچھ جب وہ ان کے پاس آیا۔ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا تو فرعون نے اس سے کہا یقیناً میں تو تجھے اے موسیٰ جادو زدہ سمجھتا ہوں۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ اس نے کہا بلا شبہ یقیناً تو جان چکا ہے کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی نے نہیں اتارا، اس حال میں کہ واضح دلائل ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا اور یقیناً میں تو اے فرعون تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جادو مجھ پر نہیں ہوا بلکہ تجھے میں ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا تو اس نے ارادہ کیا کہ انہیں اس سرزمین سے پھسلا دے تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اور ہم نے اسے حق ہی کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور عظیم قرآن ہم نے اس کو جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تو اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور ہم نے اسے نازل کیا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا کہہ دے تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور وہ توڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں اور وہ قرآن انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ کہہ دے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو۔ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھ اور نہ اسے پست کر اور اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کر۔ کفار مکہ رحمان نام سے نفرت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ آپ ان کو کہیں کہ رحمان کو پکارو، اللہ کو پکارو، جس کو بھی پکارو گے یہ بہترین نام اسی کے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے نہ بہت بلند آواز رکھنی ہے اور نہ ہی بہت پست۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اور کہہ دے سب تعریف اللہ کے لیے ہے
لم یتخذ ولدا، جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور نہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کر خوب بڑائی بیان کرنا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔